سمجھانا چاہتا ہوں. تو جب پردیسی آیا ایک اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ غریب ہوں بھوکا ہوں اگر کچھ مل جائے. کہا تم میں سے کوئی کچھ کھلا سکتا ہے اس پردیسی کو؟ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. سلمان کو بھیجا سلمان جاؤ میرے حجروں میں ازواج کے پاس اور وہاں سے کچھ ملتا ہے تو لے کر آؤ. سلمان گئے تمام ازواج کے پاس دق الباب کیا کہیں سے کچھ نہیں ملا. جاتے ہوئے ایک دفعہ دروازے سیدہ پر نگاہ پڑی اور روایت کے الفاظ ہیں انکان الخیر اگر خیر ہے فمن حاصل باب اسی دروازے سے ملے گی. سلمان نے یہ نہیں کہا روٹی ہے تو یہیں سے ملے گی. کہا یہ دروازہ جو ہے یہاں روٹی نہ ملے خیر تو ملے گی. کھٹکھٹایا کون ہے؟ سلمان. بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ ایک پردیسی آیا بھوکا ہے آپ کے بابا نے بھیجا ازواج کے سب حجروں سے ہو کر آ گیا ہوں کچھ نہیں ملا اگر آپ کچھ روٹی وغیرہ دے سکیں گندم دے سکیں اس کو دے دوں. کہا کہ سلمان حسن حسین سونے کے لیے گئے ہیں اور پرندے کے بچوں کی طرح کپ کپاتے ہوئے ہیں بھوک کی شدت سے کچھ نہیں کرنا. وَلَكِنْ لَا أَرُدُّ الْخَيْرِ إِذْ جَاءَنِي لیکن میں خیر کو پلٹا نہیں سکتی جب کہ خیر میرے گھر کے دروازے پہ خود آئی ہے. توجہ کیجیے گا ان ہستیوں کا نور جہاں تک جائے نا گفتگو ایک سی ملے گی. سلمان نے کیا کہا ان کان الخیر فمن ھذا الباب اگر خیر ہے تو اسی دروازے سے. سیدہ کہہ رہی ہیں اگر خیر میرے گھر کے دروازے پر آ گئی ہے تو میں لوٹا نہیں سکتی. سیدہ آپ کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے بچے بھوکے سوئے ہیں اب آپ کریں گی تو کیا. دیکھیے رسالت کو سمجھیے یہ واقعہ بہت معمولی سا ہے لیکن رسالت کی جوانب اور پہلوؤں پر بڑی گہرائی کے ساتھ ہم کو سمجھاتا ہے. سلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کان الخیر فمن ھذا الباب اگر خیر ہے تو اسی دروازے سے. سیدہ بھی کہہ رہی خیر میرے دروازے پر آ گئی. سیدہ نے سلمان کو خیر کیوں کہا؟ سلمان نے تو در سیدہ کو خیر کہا وجہ یہ کہ در سیدہ ہے روٹی نہیں ملے گی خیر تو ملے گی. اور سیدہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ قاصد ہے پیغام بر ہے ایلچی ہے رسول اللہ کا. سیدہ نے یہ پوچھا یہ جو مسجد میں آئے یہودی ہے کہ عیسائی ہم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ داڑھی کتنی بڑی ہے پیشانی میں سجدہ کا نماز تو نہیں پڑھی. بہت ظالم پوچھو کہ کس طرح تجدید بابا نے بھیجا ہے. عزیزان گرامی اپنی نگاہوں کو تبدیل کیجئے نگاہوں کو تبدیل کیجئے مومن کو دیکھنے کے حوالے سے اور ایمان کے دائرے کو اس حساب سے مت تولیے جو ایمان کا دائرہ آپ کے ذہن میں ہے. اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا یہ بات. ویسے لہٰذا اب بیوی نے کہا کہ ایک کام کرو یہ میری ردا لے کر جاؤ شمون کے پاس جو یہودی ہے اور کچھ گندم یا جو اس سے لے آؤ. سیدہ نے اپنی ردا دی سلمان لے کر گئے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رسول کی بیٹی کی ردا ہے اور کچھ گندم دے دو مجھے. اس ردا کی کچھ قیمت تھی نہیں تھی. پھر شمون نے رہن اور گروی کے طور پہ کیوں قبول کی سیکیورٹی کے طور پہ کیوں قبول کی؟ جس گھر سے آئی ہے نا وہ زبان کے اتنے پکے لوگ ہیں کہ اپنی چادر واپس لینے کے لیے پیسے دیں گے. جناب عبد المطلب عزیزان گرامی بچوں کی تربیت یقین کیجئے آپ پیچھے جائیے رسول خدا کے اجداد میں سخاوت پاک بازی عفت دامن. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے. عفت دامن عفت شکم و ماتحت شکم آپ کو اجداد رسول خدا میں اتنے بھرپور انداز میں ملے گی کہ جب مکہ ان غلاظتوں میں تھا بنو ہاشم میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو ان غلاظتوں میں ملوث ہو. یہ وجہ تھی کہ اس گھر میں رسول کو پیدا کیا. جناب ابراہیم کے زمانے سے لے کر جناب عبداللہ تک تقوی پاکیزگی کا معیار تھا. آج بھی اگر آپ کی نسلوں میں 4 یا 5 یا 6 یا 7 نسلوں میں پاکیزگی کا معیار رہے گا آپ کی نسلوں سے بھی شیخ انصاری پیدا ہو سکتے ہیں آپ کی نسلوں سے بھی شیخ مفید پیدا ہو سکتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کیا طالب علم جو دینی طالب علم بنے ان کی کثرت ایک دم سے کیسے ہوئی؟ اس ماں باپ کے ذریعے باپ نے خبز دینا شروع کیا یہ حرام نوکری ہے چھوڑ دی یہ حلال نوکری ہے ماں نے پردہ کرنا شروع کیا دونوں کی طرف آئی. تو نسل جب پاکیزگی کی طرف جاتی ہے تو اس کا اثر نظر آتا. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کے بیٹے طالب علم بنے دینی صرف وہی پاک و پاکیزہ ہے. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں لہٰذا آپ سمجھیے اس بات کو.
دیکھیے گا، پوچھیے گا اپنے بزرگوں سے 50 سال 60 سال پہلے کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے اور اب کتنے ہمارے نوجوان بچے نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں مجھے نوجوانوں کی کثرت کے ساتھ تعداد نظر آ رہی ہے. لہٰذا ائمہ کی زندگی، جناب سیدہ کی زندگی ایک دفعہ ہم فضائل کے عنوان سے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ غیر مسلم بن کے دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس زندگی میں ہے کیا. انفاق ہے، قربانی ہے، ایثار ہے، باپ کا احترام ہے، رسالت کا احترام اتنے عجیب انداز سے کہ اپنی رضا بھجوا دی. کس کے لیے؟ باپ بھوکا نہیں ہے، ایک پردیسی آیا، کون ہے نہیں پتا مجھے، باپ کی تم ایلچی بن کر آئے ہو، رضا لے کر جاؤ اور گندم لے کر آؤ. حسن حسین بھوکے سوئے ہیں، علی بھوکے سوئے ہیں، میں نے خود روٹی نہیں کھائی ہے، باپ کے مہمان کے لیے بھیجوں گی. اس بات کو سمجھیے. میں کیا کہوں، کس طرح سے کہوں اس بات کو سمجھیے. مومن کی جس کے دل میں محبت ہے، پنجتن بارہ اور اماموں کی 14 معصومین کی محبت ہے، اس کا احترام ایک الگ احترام ہے، بڑے مختلف انداز سے احترام ہے. لہٰذا گیا وہ شمونی یہودی، اس نے جب چادر دیکھی کہ حاذا واللہ الزہد، حاذا واللہ الزہد، حاذا واللہ الزہد، حاذا الذی علمنا المسیح ابن مریم و موسیٰ ابن عمران. خدا کی قسم زہد یہ ہے، زہد یہ ہے، زہد یہ ہے. یہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ نے ہم کو سکھائی. اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اس کی بیوی مسلمان.